غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ تھا، جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مرحلہ تھی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وسائل محدود تھے، مگر ایمان مضبوط تھا۔ دوسری طرف کفار مکہ تعداد، اسلحہ اور ساز و سامان میں زیادہ تھے، لیکن ان کے دل تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح عطا فرمائی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بند نہ کیا۔ وہ مسلسل اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مسلمانوں کا مال لوٹا گیا، گھر چھین لیے گئے، اور انہیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا۔ مدینہ میں بھی کفار سکون سے نہ بیٹھے بلکہ سازشیں کرتے رہے۔ اسی دوران خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے کو روک کر اپنا وہ مال واپس لیا جائے جو مکہ والوں نے ان سے چھین لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کاف رے الف میم سے مشورہ فرمایا اور تقریباً 313 صحابہ کاف رے الف میم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں تھیں۔ کئی صحابہ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ دوسری طرف جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی خبر ملی تو اس نے قریش کو پیغام بھیجا کہ قافلہ خطرے میں ہے، مدد کے لیے آؤ۔ اس خبر پر مکہ سے 1000 مسلح افراد کا لشکر نکلا، جس میں بڑے بڑے سردار شامل تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ بچ نکلا ہے مگر قریش کا لشکر سامنے آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد الف بے سے دوبارہ مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ پھر انصار نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد الف بے کے مشورے سے ایک کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا تاکہ پانی پر قبضہ رہے۔ حضرت سعد بن میم عین الف زال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا تاکہ آپ وہاں سے دعا فرمائیں اور جنگ کی نگرانی کریں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون کی نیند طاری کر دی اور بارش نازل فرمائی۔ بارش سے مسلمانوں کی زمین سخت ہو گئی، جس پر چلنا آسان تھا، جبکہ کفار کی طرف کی زمین کیچڑ بن گئی۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک واضح نشان تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے عرب کے دستور کے مطابق مقابلے کے لیے 3 آدمی نکلے۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت میم زے حضرت عین لام یہ اور حضرت عین بے یہ دال میدان میں اترے۔ اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے انہیں شکست دی۔ اس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا میں مشغول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ! اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ اتنی دیر دعا کرتے رہے کہ چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر سواد دال یہ قاف نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید میں اس مدد کا ذکر موجود ہے۔ سواد ہے الف بے ہے نے دیکھا کہ دشمن اچانک گرتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں غیر معمولی ہمت پیدا ہو گئی۔ اس جنگ میں ابو جہل، جو اسلام کا بڑا دشمن تھا، مارا گیا۔ اسے دو کم عمر انصاری لڑکوں حضرت میم عین الف زال اور حضرت میم عین واو زال نے زخمی کیا، پھر حضرت عبداللہ بن میم سین عین واو دال نے اس کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے۔ جنگ کے اختتام پر کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 گرفتار کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں صرف 14 صحابہ کاف رے الف میم شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی عظیم فتح تھی۔ قریش غرور کے باوجود شکست کھا گئے۔ غزوہ بدر کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ مدینہ میں اسلام مضبوط ہوا، دشمنوں پر رعب بیٹھ گیا، اور بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین اللہ کا سچا دین ہے۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ کامیابی تعداد یا اسلحہ سے نہیں بلکہ ایمان، صبر، اتحاد اور اللہ پر بھروسے سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ بعض قیدی فدیہ دے کر آزاد ہوئے، اور بعض کو یہ شرط دی گئی کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ یہ اسلام کی رحمت اور علم دوستی کی مثال تھی۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر حالات مشکل ہوں، وسائل کم ہوں، دشمن طاقتور ہو، تب بھی حق پر قائم رہنے والوں کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ جنگ قیامت تک مسلمانوں کے لیے امید، قربانی، وفاداری اور ایمان کی روشن مثال ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غزوہ بدر کے اسباق کو اپنی زندگی میں اپنائیں، متحد رہیں، سچائی کا ساتھ دیں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔